MBG اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم سلگتے ہوئے سیاسی موضوعات پر تو روز ہی بات کرتے ہیں اور اکثر و بیشتر اس بات کا رونا بھی روتے رہتے ہیں، یہ گلہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ معاشرے میں بہت قحط الرجال ہے، قابل اور دیانتدار لوگوں کی بہت کمی ہے، خواہ سیاست کا شعبہ ہو، صحافت کا شعبہ ہو یا عدالت کا میدان ہو، ہر طرف ہی زوال اور انحطاط کا عالم ہے۔ اور جو قابل لوگ ہیں، جن کی کوئی کریڈیبلٹی ہو، جن کی کوئی ساکھ ہو، جن کی کوئی انٹیگریٹی ہو، وہ لوگ جو ہیں وہ چراغ لے کر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ لیکن جمع خاطر رکھیے کہ ہم خاک نشینوں کے دامن میں ابھی بھی ایسے ہیرے اور موتی موجود ہیں جن کی ہم قدر نہیں کرتے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ہی شخصیت سے جو ہے وہ ملوانا چاہتا ہوں جو لاہور ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں، اور آپ ان کی عاجزی و انکساری جو ہے اس کی روداد سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اور میں یہ تفصیل بتانے سے پہلے واضح کر دوں کہ یہ جو روداد ہے یہ معروف کالم نگار جناب جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں بیان کی ہے، جو 10 دسمبر 2023 کو ایکسپریس اخبار میں شائع ہوا ہے۔ یہ دراصل ایک پولیس آفیسر کی ان سے ملاقات ہے، اور پولیس افسر نے ریٹائرڈ پولیس افسر نے جو اپنے مشاہدات بیان کیے ہیں اور جج صاحب کے بارے میں جو تاثرات بیان کیے ہیں وہ جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں لکھے ہیں۔ اور میں تو بڑا حیران اور پریشان رہ گیا یہ ساری باتیں جو ہے جاننے کے بعد۔ آپ بھی سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ جو دلچسپ اور حیرت انگیز مگر فکر انگیز جو روداد ہے۔ ایک ریٹائرڈ پولیس افسر ہیں، وہ جاوید چودھری صاحب سے ملنے کے لیے آئے، ان کا کوئی مسئلہ تھا، اس والے سے جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی میں جتنی مدد ان کی ہو سکتی تھی وہ میں نے کی۔ اور اس پولیس افسر سے جاوید چودھری صاحب نے پوچھا کہ اپنی زندگی کا جو کوئی سبق آموز اور حیران کن واقعہ ہے وہ آپ شیئر کریں، کوئی باتیں جو ہے وہ مجھے بتائیں، اپنے تجربات، مشاہدات جو ہیں، تاثرات وہ شیئر کریں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں لاہور کے ایک تھانے میں SHO تھا، اور یہ بات ہے 1996 کی، اور جس طرح ابھی سردیاں ہیں، دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دسمبر کی ہی ایسی ایک سرد رات تھی، اور ان کے والد جو ہیں، اس پولیس افسر کے SHO کے والد جو ہیں وہ بیمار ہو گئے، وہ علیل تھے، اور اس نے جو سروسز ہاسپٹل ہے جیل روڈ پہ، وہاں پہ اپنے والد کو جو ہے وہ داخل کروا دیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی، اور وہ جو SHO صاحب تھے، چونکہ SHO کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی رات کو میں ڈیوٹی پر تھا، اور جو والد صاحب تھے وہ ہاسپٹل میں اکیلے تھے، اور ان کی طبیعت بگڑ گئی، خراب ہو گئی، اور شاید اس زمانے میں موبائل فون تو جو ہے وہ نہیں ہوتے تھے۔ تو بہرحال ان کے والد صاحب جو وہاں پہ اکیلے تھے، ان کی طبیعت بگڑ گئی اور انہوں نے الٹیاں کرنا شروع کر دیں۔ اور وہ جو کمرہ جس میں وہ ایڈمٹ تھے، وہاں پہ 2 بیڈ تھے، ایک بیڈ پہ اس SHO کے والد صاحب تھے، اور ایک دوسرے بیڈ پہ جو ہے وہ دوسرا مریض تھا۔ جو دوسرا پیشنٹ تھا اس کے ساتھ جو بندہ اٹینڈنٹ تھا، کوئی بارش شخص تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ ساتھ ایک مریض جو ہے وہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور وہ اکیلا ہے، کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے، کوئی خاندان کا فرد اس کے ساتھ نہیں ہے، تو اس نے انسانیت کے جذبے کے تحت جو ہے وہ اس بیمار کی جو ہے خدمت کرنا شروع کر دی۔ اور وہ ساری رات وہ بندہ جو ہے وہ ایک انجان شخص جسے وہ جانتا تک نہیں ہے، اس کی وہ الٹیاں صاف کرتا رہا، اسے قہوہ بنا کے دیا، اس کے سر دبایا، اس کے بازو دبائے، ساری رات جو ہے وہ اس نے اپنے پیشنٹ کے ساتھ ساتھ اس پیشنٹ کی بھی خدمت کی، جو دراصل اس SHO کے والد صاحب تھے جو یہ روداد جو ہے وہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ SHO صاحب کہتے ہیں کہ جی صبح ہو گئی، اور صبح وہ کہتے ہیں جی میں نے وردی پہنی ہوئی تھی، اور 9 بجے کا وقت تھا، اور میں وہاں سروسز ہاسپٹل جو ہے وہ چلا گیا۔ اور وہ کہتے ہیں جیسے میں اپنے والد صاحب کے کمرے میں جو ہے وہ گیا، تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ جی یہ جو صاحب ہے نا، یہ داڑھی والے، انہوں نے رات بھر میری بڑی خدمت کی ہے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں میرے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتا۔ ساری رات جو ہے یہ سوئے نہیں ہیں، اور میری الٹیاں بھی صاف کرتے رہے ہیں، مجھے قہوہ بھی بنا کے دیا، مجھے دباتے بھی رہے ہیں، اور مجھے تسلیاں بھی جو ہے وہ دیتے رہے۔ تو وہ جو SHO صاحب تھے انہیں لگا کہ جی میں تو اتنا بااختیار ایک پولیس افسر ہوں، اور بڑا ویل سیٹلڈ بندہ ہوں، اور میرا باپ جو ہے یہاں قسم پرسی کی حالت میں تھا، اس کی خدمت کی ہے، تو اس بندے کو انعام دینا چاہیے، ظاہر ہے اسی سے ہی آپ کی بڑائی جو ہے اور شان وہ ظاہر ہونی چاہیے۔ تو انعام کے طور پہ اس نے کیا کیا کہ جی وہ 500 روپے کا ایک نوٹ نکالا، اور اس شخص کی طرف جو ہے انہوں نے بڑھا دیا۔
اب وہ جو شخص تھا جس نے رات بھر اس کے والد کی خدمت کی، وہ اس نے معذرت کر لی اور اس نے یہ پیسے لینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ تو یہ جو ایس ایچ او تھا اس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، لے مولوی رکھ لے، تیرے کام آئیں گے۔ مطلب نہایت یعنی رعونت اور تکبر کے ساتھ جو ہے، نہایت توہین آمیز انداز میں وہ مولوی کہہ کے ایس ایچ او صاحب جو ہیں اسے بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے رکھ لو۔ اور وہ شخص بیٹھا ہوا تھا اور ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ بار بار پیسے اس کو دیتے ہیں اور وہ لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ اس کے کندھے پہ ایس ایچ او صاحب نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور کندھے سے دباتے بھی جا رہے ہیں۔ وہ دراصل اپنے طاقت کے زور پہ اس بندے کو جو ہے وہ دبانا چاہ رہے ہیں اور 500 روپے سے اس بندے کو خریدنا چاہ رہے ہیں اور اس کو دباؤ میں جو ہے وہ اس کے لیے لا رہے ہیں۔ لیکن وہ بندہ جو ہے وہ نہایت ملائمت کے ساتھ، نہایت نرم آواز میں اور انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ بندہ جو ہے وہ بار بار کہتا ہے کہ نہیں بھائی، مجھے ان پیسوں کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کے والد صاحب کی خدمت جو ہے وہ ان پیسوں کے لالچ میں نہیں کی، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے آپ کے والد صاحب کی جو ہے وہ خدمت کی ہے۔ تو وہ ایس ایچ او جو ہے وہ زبردستی پیسے اس شخص کی جیب میں ڈال دیتا ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ جیب میں سے پیسے نکال کے دوبارہ ایس ایچ او صاحب کو جو ہے وہ واپس دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس دوران جو ہے اب یہ انا کا مسئلہ جو ہے وہ بن چکا ہے۔ یہ ایس ایچ او صاحب نے ضد پکڑ لیا ہے، ضد اس لیے پکڑ لیا ہے کہ بھائی اس کی کیا مجال، یہ مجھے پیسے نہیں لے رہا، ہم تو جس بندے کو پکڑ لیں اور اسے پیسے جو ہے وہ دینے پڑتے ہیں، اس کے بغیر اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہوتا، کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، اور میں اس بندے کو پیسے دے رہا ہوں اور یہ پیسے لے ہی نہیں رہا، یہ کس طرح کا بندہ ہے بھائی؟ تو ایس ایچ او صاحب دراصل اس کو اپنی توہین سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے پیسے کیوں نہیں لے رہے۔ اب حیران ہو رہے ہوں گے کہ بات میں نے کی تھی ایک جج صاحب کی اور یہاں ایس ایچ او اور اس کے والد کی بیماری کی۔ آپ ذرا تھوڑا سا جمع خاطر رکھیے، میں اسی طرف جو ہے وہ آ رہا ہوں اور آپ کلائمیکس اس روداد کا سنیں گے تو آپ جو ہے وہ حیران پریشان رہ جائیں گے۔ اچھا، اب یہ لے دے ہو رہی ہے اس حوالے سے اور وہ بار بار جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مولوی چھڈ، ضد نہ کر، اب پھاڑ لے پیسے، اور بار بار اسے مولوی کہہ کے جو ہے وہ ظاہر داڑھی والا بندہ ہے اور حقارت اور توہین آمیز انداز میں بلانے کا یہی سٹائل ہوتا ہے کہ مولوی کہہ کے جو ہے وہ اسے بلایا جائے۔ اور مولوی رہن دے، تیرے کام آن گے، او لے لے مولوی، او کیوں نہیں لے رہے، او چھڈ مولوی۔ اچھا، وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اور آپ کے والد صاحب اکیلے تھے، تکلیف میں تھے، تو جس طرح میں اپنے والد کی خدمت کر رہا تھا تو میں نے ان کی بھی جو ہے وہ خدمت کی، اور مجھے کوئی طمع نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، نہ پیسوں کی حاجت ہے، بس آپ میرے حق میں جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ اچھا، جب خاصی دیر گزر گئی اور وہ بندہ پیسے اب نہیں لے رہا اور بار بار جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے اور کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، تو ایس ایچ او صاحب نے پوچھا کہ ذرا اس سے پوچھوں تو صحیح، بندہ کیا لگا ہوا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ دیکھنے میں تو نہایت معمولی سا بندہ جو ہے وہ لگ رہا ہے، بڑا حقیر سا بندہ محسوس ہو رہا ہے، اور باتیں یہ اس طرح کی کر رہا ہے کہ کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، ذرا پوچھوں تو صحیح اس سے کہ تم کرتے کیا ہو؟ تو ایس ایچ او صاحب اسے پوچھتے ہیں کہ بھائی مولوی تم کرتے کیا ہو؟ اچھا، وہ صاحب جو ہے مولوی صاحب، وہ خاصے تردد کے بعد جو ہے وہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے اپنے پیشہ، اپنا روزگار، تو انہوں نے کہا کہ جی میں کچہری میں کام کرتا ہوں۔ اچھا، اب ایس ایچ او صاحب نے جو ہے وہ سوچا کہ ممکن ہے یہ کچہری میں کوئی کنٹین چلاتا ہو سکتا ہے وہاں اردلی ہو، کسی وکیل کا منشی ہو، کوئی چپڑاسی ہو، ظاہر ہے اس طرح کے کسی چھوٹے موٹے عہدے پہ ہی وہاں پہ ہوگا، ظاہر ہے وہاں کوئی جج تھوڑی لگا ہوگا۔ تو ایس ایچ او صاحب جو ہے وہ اب ان سے جاننا چاہ رہے ہیں، تجسس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور ایس ایچ او صاحب کہتے ہیں کہ جی وہاں تم کرتے کیا ہو کچہری میں، کیا کام ہے تمہارا؟ اچھا، پہلے تو اس نے بڑی کوشش کی، اس بندے نے ٹالنے کی، ٹال مٹول کرنے کی، وہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جب ایس ایچ او نے بار بار پوچھا اور یہ معاملہ طول پکڑتا چلا گیا تو وہ جو بارش سا شخص تھا جس نے رات بھر ایس ایچ او صاحب کے والد کی خدمت کی، اس نے ایک نگاہ جو ہے وہ اس کے والد صاحب پہ ڈالی، ایس ایچ او کو دیکھا اور پھر ایک لمبی سی سانس لے کے انہوں نے کہا کہ جی مجھے اللہ نے انصاف کرنے کی ذمہ داری دی ہے اور میں لاہور ہائی کورٹ میں جج ہوں۔ ایس ایچ او صاحب کو یقین نہیں آیا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں۔ ایس ایچ او صاحب جو ہیں انہوں نے کنفرمیشن کے لیے اپنی حیرت پہ بمشکل کنٹرول کرتے انہوں نے پوچھا کیا کہا، جج ہو تم؟ اچھا، اب اس بندے نے پھر نحیف سی آواز میں جو ہے وہ نہایت عاجزی اور انکساری سے جو ہے وہ کہا کہ جی جی میں لاہور ہائی کورٹ میں جج ہوں۔ اب ایس ایچ او صاحب کی حالت جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالت ہوئی ہوگی۔
ایس ایچ او صاحب نے وہ جو ہاتھ اس بندے کے کندھے پہ رکھا ہوا تھا وہ وہیں منجمد ہو گیا. ایس ایچ او صاحب کی جو آواز ہے وہ ان کے حلق میں ہی پھنس گئی. وہ بولنے سے قاصر ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا بات کریں, کیا کہیں, کیا نہیں نہ کہیں. اچھا, حلق ان کا جو ہے وہ خشک ہو گیا ہے اور وہ مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ جو میں جو ہے وہ اب اس پہ کیا کروں. ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ بڑے حیران اور پریشان ہیں. بہرحال جج صاحب کو بھی سمجھ آ گئی کہ ہوا نکل گئی ہے ایس ایچ او صاحب کی, یہ سن کے کہ جی وہ لاہور ہائی کورٹ میں جج ہیں. وہ جج صاحب جو ہیں وہ اٹھے اور انہوں نے زمین پہ پڑا ہوا 500 روپے کا نوٹ اٹھایا, ایس ایچ او صاحب کی جو ہے وہ جیب میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ سامنے جو بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں مریض, یہ میرے والد صاحب ہیں اور میں جو ہے ساری رات ان کی خدمت کرتا ہوں, ان کا پاخانہ تک جو ہے وہ صاف کرتا ہوں, اور رات میں بھی میں اپنے والد صاحب کے پاس تھا. آپ کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی, وہ اکیلے تھے, تکلیف میں تھے, تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا, تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ساتھ ان کی بھی جو ہے وہ خدمت کرتا رہا. اب ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ حیران پریشان ہوں, وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں تو یہ جو میں ایس ایچ او لگا ہوا ہوں اس پہ جو ہے وہ میری اکڑ سنبھالنے نہیں جا رہی, اور میں سوچتا ہوں کہ جی وہ ایک ایس ایچ او ہونے کے ناطے میرے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے والد صاحب کو دینے کے لیے یا ان کی خدمت کرنے کے لیے, اور یہ عذر ہے میرے پاس. اور یہ صاحب جو ہیں یہ ہائی کورٹ کے جج ہیں, اس کے باوجود یہ اپنے والد صاحب کی خدمت کر رہے ہیں, اور نہ صرف اپنے والد صاحب کی بلکہ ایک انجان شخص کی بھی جو ہے وہ ساری رات خدمت کرتے رہے ہیں. تو وہ جج صاحب نے بھی جو ہے وہ بھانپ لیا کہ اوسان خطا ہو گیا ایس ایچ او صاحب کے, تو انہوں نے وہ ایس ایچ او کو جو ہے وہ سینے سے لگا لیا, گلے سے لگا لیا, تسلی دی اسے. اور یہ جو جج صاحب ہیں جن کی روداد میں نے آپ کو سنائی ہے, ان کا نام جسٹس ڈاکٹر منیر احمد مغل ہے, جو لاہور ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں. ان کی تصویریں بھی جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہوں گے. ان کے والد صاحب جو ہے وہ بیمار تھے, تو انہوں نے 1 گھنٹی اپنے والد صاحب کے پاس ان کے قدموں میں رکھ دی, اور وہ جب بھی وہ اپنے پاؤں سے اس کو پریس کرتے تھے تو جج صاحب جہاں بھی ہوتے تھے دوڑ کے جو ہے وہ اپنے والد صاحب کے پاس آتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے, ساری رات بعضوں کا خدمت کرتے تھے. اور بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیگم کو بھی اپنے والد صاحب کی خدمت نہیں کرنے دیتے تھے یا ان کے کام نہیں کرنے دیتے تھے, اور وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ خود ہی اپنے والد صاحب کی جو ہے وہ خدمت کریں. تو بہرحال یہ جو جج صاحب ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑے دیانتدار قسم کے جج تھے, بڑے آنیسٹ اور بڑے اپرائٹ قسم کے جو ہیں وہ جج رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں. اور ہماری بدقسمتی ہے, میری بدقسمتی ہے کہ میں نے جوڈیشری پہ اتنا کام کیا ہے. میں نے اپنے چینل ترازو پہ ایک پوری سیریز کی ہے جوڈیشری کے حوالے سے, پاکستان کے منصف, اور میں ان جج صاحب کا ذکر کر جو ہے وہ نہیں کر پایا, اور مجھے معلوم ہی نہیں ہو پایا کہ اس طرح کے جو جج صاحبان ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہمارے ہاں موجود ہیں. بہرحال جسٹس ڈاکٹر منیر احمد مغل جو ہیں بہت پڑھے لکھے, بڑے لٹریری قسم کے جو ہیں وہ پرسن ہیں. انہوں نے 2 موضوعات پر جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی ہے, کئی کتابوں کے یہ مصنف ہیں, کئی انہوں نے ریسرچ پیپرز لکھے ہیں, اور بڑے بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی ڈر کے میرٹ پہ جو ہے یہ فیصلے کیا کرتے تھے. اور بتایا جاتا ہے کہ جی ایک مرتبہ ایک اسکول ٹیچر جو ہے وہ ان کی عدالت میں آئے, اور جب جج صاحب نے پوچھا کہ جی آپ کیا کرتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ جی میں پرائمری اسکول میں ٹیچر ہوں. تو جج صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی سارے کھڑے ہو جائیں, آج ہماری عدالت میں ایک استاد, ایک معلم آئے ہیں. اور انہوں نے ان کو اپنی کرسی پہ بٹھا دیا اور کہا کہ یہ استاد جو ہیں یہ ہماری ادھر کرسی پہ بیٹھیں گے اور عدالت کھڑے ہو کے کام کرے گی. اور جتنی دیر وہ استاد جو ہیں وہ عدالت میں موجود رہے, جج صاحب سمیت سارا عملہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دیتا رہا. اور آج کل یہ جو جج صاحب ہیں جسٹس ڈاکٹر منیر احمد مغل, جو لاہور ہائی کورٹ سے ریٹائر ہو گئے تھے کب سے, وہ آج کل بیمار ہیں, مفلوج ہیں, اور ان کے لیے دعا جو ہے آپ سب کو کرنی چاہیے. اور ان کے جو فرزند ہیں محمد عامر منیر, وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں اور آج کل فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی اسلام آباد کے ڈائریکٹر ہیں. ان کی تصویر بھی جو ہے وہ آپ اس وقت جو ہے وہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے. تو یہ ساری روداد جب میں نے سنی تو فرینکلی اسپیکنگ میں حیران اور پریشان ہی نہیں ہوا, بلکہ میری آنکھیں جو ہیں وہ نمناک ہی نہیں ہوئیں, بلکہ میں زاروں قطار روتا رہا, اور بہت دیر جو ہے وہ روتا رہا اور سوچتا رہا کہ ہم کتنے ناشکرے لوگ ہیں کہ ہر وقت رونا روتے رہتے ہیں, گلہ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی
دیدہ ور پیدا نہیں ہوتا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. وہ بھائی بے نوری کا رونا جو ہے وہ چھوڑیں آپ. یہ جب اس طرح کے جوہر، اس طرح کے دیدہ ور، اس طرح کے ہیرے، اس طرح کے موتی جب آپ کے گودڑی میں جو ہے وہ آتے ہیں لال، اور آپ ان کی جو ہے وہ قدر نہیں کرتے، وہ یہ جو بڑے لوگ، عظیم لوگ جب ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں تو ہم ان کو پہچان نہیں پاتے، ہم انہیں جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. اور جب یہ بڑے لوگ جو ہیں، یہ عظیم لوگ جو ہیں، یہ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں تو پھر ہم پشیمان ہوتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہائے ہم نے کیا کیا. پھر ہم ان کے اوصاف اور محاسن بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی بڑے عظیم انسان تھے. بھائی عظیم لوگ اگر آپ کے معاشرے میں موجود ہیں تو انہیں ان کے فوت ہونے کے بعد ان کو عجائب گھر میں سجانے کے بجائے اور ان پر مضمون لکھنے کی بجائے اور داد و ستد کے ڈونگرے برسانے کی بجائے ان کی زندگی میں ہی ان کی قدر کریں، تاکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ مزید پیدا ہوں، حوصلہ افزائی ہو اس طرح کے لوگوں کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.